سیدی و سندی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ والد گرامی قدر کی خدمت میں عرض کی میں نے روزہ رکھنا ہے. فرمایا ٹھیک ہے بیٹے آپ روزہ رکھ لیں، لیکن ذہن میں وہی خیال تھا کہ ابھی چھوٹا بچہ ہے، گرمیاں ہیں، بڑے دن ہیں، دوپہر کا وقت آیا، بیٹے احمد رضا آؤ ذرا تشریف لے آئے. فرمایا کہ یہ تیرے لیے شربت ہے، یہ روٹی ہے، یہ فروٹ ہے، آپ کھائیں. ابا جی میرا تو روزہ ہے. مطلب یہ کہ جو ولی ہوتا ہے نا، ولی جی وہ ساتھ میں فقیہ بھی ہوتا ہے، عالم بھی ہوتا ہے. اور یہ بھی سیدی اعلیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بزرگوں نے اس بات کی تصریح فرمائی، متخذ اللہ ولیا جاہلا، اللہ کسی جاہل کو کبھی ولی بناتا ہی نہیں ہے، عالم ہی ہمیشہ ولی ہوتا ہے. اب یہ جھلک اعلیٰ حضرت کی ابتدائی زندگی میں آپ دیکھیں کیسے ہے. والد گرامی کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کھا لیں، کہا میرا روزہ ہے. فرمایا بیٹا بچوں کے ایسے ہی روزے ہوتے ہیں. فرمایا نہیں میں نے نیت کر لی ہے. اب اس بات کو ذرا غور سے سننے والے، نیت کر لی ہے، اس کا مطلب ہے نیتوں کا علم انہیں اس وقت تھا. اور صدقے جاؤں سیدی امیر اہل سنت پر، وہ آج ہماری توجہ دلا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو بات کرنے کا مقصد یہ کہا بیٹا بات یہ ہے آپ چھوٹے ہو، آپ پر تو ابھی روزہ فرض بھی نہیں ہوا، لیکن ایسے کریں کوئی دیکھ تو نہیں نہ رہا. کیا حکیمانہ جواب دیا میرے امام نے. آپ فرمانے لگے جس کے لیے روزہ رکھا وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے نا. والد گرامی قدر آگے بڑھاتے ہیں، ماتھا چومتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کیا شاہکار ہمیں عطا فرما دیا. یہ آپ کی ابتدائی زندگی ہے سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی. اور پھر صرف یہاں تک نہیں ہے، بظاہر دیکھیں ہمارے جتنے بچے ہوتے ہیں، جب ہم دیکھیں نا کہ یہ لائق ہے کہ نہیں، ان میں ٹیلنٹ ہے کہ نہیں ہے، تو ہم پہلے 7-8 سال کی تعلیم دیکھتے ہیں. یعنی پہلے 8 سالوں میں ہمارا بچہ غالباً 5 یا 6 یا 4 جماعتیں پڑھتا ہے، تو ہم اسکول کا رزلٹ چیک کرتے ہیں کہ یہ بچے کی کوالٹی کیا ہے، کس مضمون میں آگے ہے، کس میں پیچھے ہے. سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب آپ 6 سال کی عمر میں جاتے ہیں تو آپ پہلی تقریر کر دیتے ہیں. اور جن لوگوں کے سامنے تقریر فرمائی ان میں اکثر لوگ وہ تھے، اگر وہ الگ الگ زمانوں میں آتے تو شاید وہ بھی سارے مجدد ہوتے. اکثر لوگ ویسے بیٹھے ہوئے تھے، ایسے جلیل القدر لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اگر الگ الگ آتے تو ان کا یہ مقام اور رتبہ تھا. ان کے سامنے 6 سال عمر ہے، نام احمد رضا ہے، اور وہ تقریر کر رہے ہیں. اور ایسے ایسے عقدے حل فرمائے جن کو لوگ مسئلہ لا ینحل سمجھتے تھے، آپ نے خطاب فرمایا. اور پھر اسی کے اندر ایک پوائنٹ آؤٹ کیا، وہ جو آپ نے محبت سے فرمایا تھا نا کہ کچھ میلاد پر بھی بات ہو جائے، آپ نے وہیں پر ایک پوائنٹ آؤٹ کیا تھا اور فرمایا تھا لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ تم 12 ربیع الاول کو بڑا حضور کو یاد کرتے ہو. کیا سادہ بات کہی. فرمایا میاں یہ بتا دو، صرف میں اپنے لفظوں میں ڈال کے کہہ رہا ہوں کہ جب وہ 12 ربیع الاول کو حضور آئے تھے تو آتے ہی امت کو یاد کیا تھا؟ تو سب نے کہا جی کیا تھا. تو آپ نے فرمایا وہ جب آئے انہوں نے ہمیں یاد کیا، جب جب وہ دن آئے گا تو ہم انہیں یاد کر دیں گے. تو مطلب یہ ہے کہ نمک حلالی تو اسی چیز کا نام ہے نا، کہ انہوں نے ہمیں یاد کیا تو ہم انہیں یاد کریں گے. تو میرا خیال ہے اس سے نفیس اور سادہ دلیل ہو نہیں سکتی میلاد شریف کو سمجھنے کے لیے. اور لوگ آج کل اس پر مناظرے کرتے ہیں. تو میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں، سیدی اعلیٰ حضرت صاحب نے تو 6 سالوں میں مسئلہ حل کر دیا. اور یہ تقریر کا دورانیہ بھی 2 گھنٹے تھا. اور پھر جب اس سے آگے بڑھتے ہیں 8 سال کی عمر میں کیا پہنچتے ہیں کہ آپ تو عربی کے اندر ہدایت النحو کی شرح بھی لکھ دیتے ہیں. فن نحو کی مشہور کتاب، اس کی آپ نے شرح بھی لکھ ڈالی ہے. اور بہت سارے مسائل سیدی و سندی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ اس چھوٹی عمر میں آپ نے حل فرما دی ہے. بلکہ اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ ابھی 14 سال کی عمر ہوتی ہے، آپ مروجہ علوم سے فراغت حاصل کر لیتے ہیں. بلکہ بعض محققین نے اس بات کو لکھا، آپ فرماتے اسی دن مجھ پر نماز فرض ہوئی، اسی دن میں بالغ ہوا، اسی دن احکام میری طرف متوجہ ہوئے، اسی دن میری مروجہ علوم سے فراغت ہوئی، اور اسی دن میں نے زندگی کا پہلا فتویٰ لکھا، اور اللہ کے فضل سے وہ پہلا فتویٰ بالکل درست تھا جو آپ نے تصنیف فرمایا تھا. یہ ہے میرے امام احمد رضا کا بچپن اور ابتدائی زندگی. واہ واہ واہ، سبحان اللہ.